نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اعلیٰ انی جاعلک للناس اماما۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ماتمداران سرکار سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، مسلسل امامت کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسے ایسے رہبر عطا کیے ہدایت کے لیے، اور ہمارے ہاتھ میں ان کا دامن ہے۔ اور ان رہبروں نے ہمیں اور آپ کو کسی مقام پہ فراموش نہیں کیا۔ نوجوانوں، چاہے آپ وہ نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ امام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر نبی بھی اس دنیا میں آئے تو انہوں نے بھی یہی بات عرض کیا کہ دیکھو، اللہ نے تمہارے درمیان اگر ہمیں بھیجا ہے تو صرف اس لیے کہ میں تمہیں اخلاق کی باتیں بتاؤں،
خاتم النبیین کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں، بھیجا گیا ہوں صرف اس لیے کہ تمہیں اخلاق کی باتیں بتاؤں، اخلاق کا درس دوں۔ رات کے مجلس میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ امام حسن علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کا اخلاق مشہور ہے، تو آپ کا بھی اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ یہاں نانا نے کیا کہا؟ مولا حسن نے اخلاق، اور دنیا سے خاتم النبیین نے جو خدا کا کلمہ پڑھوایا وہ اخلاق کی بنا پہ پڑھوایا، کردار کی بنا پہ پڑھوایا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور یہ بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی ہے جو آج لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی تحریک، کتنی بڑی سازش کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر یہ واقعہ کہاں لے جاؤ گے؟ خاتم النبیین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے روز جا رہے ہیں، اور تاریخ نے لکھا ایک ضعیفہ ہے، بڑھیا، روز ان کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہے، اور ہمارا اور آپ کا آخری نبی ہے، روز اسی راستے سے جا رہا ہے۔ آج جب یہ باتیں بیان ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم تبلیغ کرنے جائیں اور ایک دن اگر ہم پہ گلی میں کوڑا پڑ جائے تو ہم تو سمجھیں گے یہ اتفاق ہے، دوسرے دن پھر ہم جائیں اس گلی میں تبلیغ کرنے، اسی مقام پر، اسی جگہ پر، پھر کوڑا ہم پر آ جائے، فوراً ہم سمجھ لیں گے کہ جان بوجھ سے کوئی ہم پر کوڑا پھینک رہا ہے، اور تیسرے دن ہم راستہ بدل دیں گے، راستہ تبدیل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کو بھی یہ چاہیے تھا، ایک دن کوڑا پڑا کوئی بات نہیں، دوسرے دن پڑا، تیسرے دن، راستہ کیوں نہیں بدلا؟ ان کو چاہیے تھا کہ راستہ بدل دیتے، راستہ تبدیل کر دیتے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے بارگاہ رسالت میں عالم تصور میں ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، دنیا کہہ رہی ہے کہ جب روز کوڑے پڑ رہے ہیں تو آپ نے راستہ کیوں نہیں بدلا؟ عجب نہیں رسول کی آواز ہے، ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ رہبر نہیں ہوتا جو مصیبت کے وقت راستہ بدل دیتا۔ اور ایک بار تاریخ نے لکھا جو کوڑا نہیں پڑا، تو آج ہمارا آخری نبی پوچھ رہا ہے نوجوانوں، بھائی وہ ضعیفہ کہاں گئی؟ وہ بڑھیا، اس کو کیا ہو گیا؟ ہم کہیں گے یا رسول اللہ شکر ادا کیجئے، نہیں پڑا، آگے بڑھ جائیے۔ کہا نہیں، پوچھنا ضروری، اور جب پوچھا اور کسی نے بتا دیا، یا رسول اللہ
جو آپ نے کوڑا پھینکتی تھی وہ بیمار پڑی ہے۔ خاتم النبیین اس کے گھر گئے، اور جب گھر گئے، اب ذرا اس لفظ میں غور کریں بزرگوں نوجوانوں، بڑھیا نے دیکھا آخری نبی کو، اور دیکھنے کے بعد پہلا جملہ، محمد تم نے بدلہ لینے کا وقت اچھا چنا ہے، جب میں بیمار پڑی ہوں۔ اب رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، اے ضعیفہ میں بدلہ لینے نہیں آیا، لوگوں نے بتایا کہ تو بیمار پڑی ہے، میں تجھے دیکھنے آیا ہوں، تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ فوراً بڑھیا کہتی کہ اے محمد بیٹھو، اب جو باتیں ہوں گی وہ بعد میں ہوں گی، پہلے تم مجھے اپنے خدا کا کلمہ پڑھا دو۔ خاتم النبیین نے اس ضعیفہ کو کلمہ پڑھا دیا۔ اب یہاں سے مجھے دنیا سے سوال کرنا ہے، جو سازش، جو تحریک اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ان کو یہ واقعہ سناؤ اور ان سے پوچھو کہ خاتم النبیین نے جو اس ضعیفہ کو کلمہ پڑھایا ہے، یہ تلوار دکھا کے پڑھایا ہے کہ اخلاق دکھا کے پڑھایا ہے؟ تو جواب ملے گا اخلاق سے اپنے کلمہ، کردار سے اپنے کلمہ۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز سوچنے والی ہے، بڑھیا نے پہلا جملہ وہ کیوں کہا؟ اہل علم کا مجمع ہے، محمد بدلہ لینے کا وقت اچھا چنا جب بیمار پڑی ہوں، یہ سوال کیوں کیا؟ اور جیسے کا بدلہ لینے نہیں، عیادت کے لیے آیا ہوں کہ اپنے خدا کا کلمہ پڑھا دو۔ وجہ سن لیجیے، میں بس اتنا ہی سمجھ پایا ہوں کہ پہلا جملہ بڑھیا نے اس بنا پہ کہا کہ جب تک وہ ضعیفہ خاتم النبیین کو اپنے جیسا سمجھتی رہی، اس لیے بات کی کہ آج ہم پر صرف بے جا الزام ہے کہ ہم خاتم النبیین کی عظمت نہیں بیان کرتے، ہم ان کی تعریف نہیں کرتے، یہ بس صرف بلیم ہے۔ تم پہلے ہمارے یہاں مجلسوں میں آؤ تو پھر ہم تمہیں بتائیں کہ خاتم النبیین کی عظمت جیسے ہم بیان کرتے ہیں آپ کبھی سوچ نہیں سکتے، جیسے ہم ان کی تاریخ بیان کرتے ہیں تم نے اپنے علماء سے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ صرف دور رہ کر کے بس کہو گے نہیں یہ جو علی کے چاہنے والے ہیں بس صرف علی علی کرتے ہیں، یہ خاتم النبیین کے فضائل نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید 114 سورے، 6666 آیتیں، پورے قرآن مجید کو آپ پڑھیں، 2 نام ملیں گے آپ کو، ایک نام محمود اور ایک نام محمد۔ نوجوانوں پہلے تو یہ آپ فیصلہ کرو کہ محمود کسے کہا گیا، کس کا نام ہے محمود؟ پروردگار عالم کا،
خالق کائنات کا، مالک کائنات کا۔ محمد کس کا نام ہے؟ آخری نبی کا۔ اب ان دونوں کے معنی کو سمجھیں۔ اور دنیا والوں دیکھو قرآن سے کیسے پڑھتے ہیں فضائل محمد۔ محمود پروردگار کا نام معنی ہے کہ جس کی صرف اور صرف تعریف کی جائے، بس۔ محمد آخری نبی کا نام معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب رک کے ایک سوال کروں، پروردگارا یہ زمین کا فرش تو نے بچھایا، یہ آسمان میں شامیانہ بغیر کسی ستون کے تو نے قائم کیا، دریاؤں میں روانی تو نے پیدا کیا، چاند میں روشنی تو نے عطا کی، سورج کو روشنی تو نے بخشی، اپنے کو محمد کہہ دیتا، اپنے حبیب کو محمود کہہ دیتا۔ اے پروردگارہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو نے اپنے کو صرف اور صرف لائق تعریف کہا اور اپنے حبیب کو بہت زیادہ لائق تعریف کہا۔ وجہ کیا ہے؟ قدرت کی آواز آئے گی، تم نے غور نہیں کیا۔ یہ بندے میری بھی تعریف کرتے ہیں اور محمد کی بھی کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے میری تعریف بندے کرتے ہیں، محمد کی تعریف میں کرتا ہوں۔ اور یہیں سے سمجھ لینا، جس کی تعریف بندے کرے وہ محمود ہوتا ہے اور جس کی تعریف خدا کرے وہ محمد ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ وہ محمد ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھا اور یہیں سے تھوڑا سا مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، ہر چیز بتا کے گئے۔ یہ بات اپنے بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ بچوں بتاؤ سلام کرنے میں کیسے سیکنڈ لگتا ہے؟ آپ بتائیں۔ اب ہم بڑوں سے کہہ رہے ہیں، پہلے تو بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا آپ بڑوں کو سلام کرو، بہت ثواب ہے۔ اگر بچے نہیں کرتے تو بڑے اب چھوٹوں کو سلام کریں، شرمائے نہیں۔ کیوں؟ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ بچے اس سے پہلے رسول کو سلام کریں، رسول بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ میں ایک سلام کی عظمت بتا رہا ہوں جو مولا علی کی حدیث ہے۔ ہمارے بھائی مولانا تشریف فرمائیں، پوچھیں۔ آج کتنا عجیب دور ہے، آدمی کہیں کسی کی طرف بھاگ رہا ہے، کہیں کسی کی طرف بھاگ رہا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کچھ لکھ لیجئے، تعویذ بنا دیجئے۔ مولانا فلاں مقام پہ جاتے ہیں، فلاں گلی میں، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا خوف، کچھ ہے وہاں پہ۔ آپ امام کے چاہنے والوں،
کتنا اچھا نسخہ امام نے دیا ہے، کبھی غور کیا؟ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاخِلٍ دَهْشَتَهُ فَابْدَهُ بِالسَّلَامِ۔ مولا کہتے ہیں کسی جگہ پر، کسی گلی میں، کسی چوراہے پہ اگر تمہیں ڈر لگے، ڈر، خوف، ادھر ادھر مت بھٹکو، لِكُلِّ دَاخِلٍ، کہیں داخل ہوتے وقت، دَهْشَتَهُ، ڈر لگے، فَابْدَهُ بِالسَّلَامِ، بس وہاں پہ تم اتنا کہہ دو سلام علیکم۔ مولا کہتے ہیں میری ضمانت ہے، جو خوف ہوگا وہ تمہارے دل سے نکل جائے گا، اور اگر وہاں پہ کچھ ہوگا بھی تو وہ تمہاری سلامتی چاہے گا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اب آپ بتائیے مولا نے، امام نے کہ یہ باتیں کس کے لیے بتائی ہیں؟ اپنے چاہنے والوں کے لیے، جو محبت کر رہے ہیں ان کے لیے۔ اگر سلام کی عظمت نہ ہوتی، آج دولت کی بنا پر یہودی اور عیسائیوں کی سازش کا نتیجہ ایک فرقہ تیار ہو گیا، سلام نہ کرو یا علی مدد ہو۔ دیکھیے یا علی مدد کی عظمت اپنی جگہ ہے، اور سلام کی عظمت یہ اپنی جگہ ہے۔ اگر عظمت نہ ہوتی سلام، تو ہمارے امام یہ ساری باتیں کیوں کہتے؟ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، امام حسن علیہ السلام، ہمارے دوسرے امام نے کیا فرمایا؟ السلام لِسَبْعُونَ حسنہ، سلام کرنے میں 70 نیکیاں ہیں۔ 69 نیکی، 69 للمبتدی، جو ابتدا کرتا ہے یعنی جو سلام کرتا ہے اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور ایک نیکی واحد للرد، جو جواب دے دیتا ہے۔ کتنی اچھی بات امام نے کہی۔ نوجوانوں ان سب باتوں کو سن کے نہ رہ جاؤ، اس پہ عمل کرو۔ سلام کرنے میں 70 نیکی، جو سلام کرے گا 69 نیکی اس کے نام اعمال میں، ایک نیکی جو جواب دے گا۔ اور اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو اسے ضرور سلام کرو۔ کیوں؟ پھر یہاں سے معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ اگر اس نے جواب نہ دیا تو 69 گنا اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ تو ان سب چیزوں کو، اور یہی سے آپ نبوت اور امامت کی شان دیکھیں، انہیں ہر حالات کا علم ہوتا ہے۔ وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے لوگ رسول اللہ کو سلام کریں، رسول اللہ سلام میں سبقت کرتے تھے، پہلے سلام کر لیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے طے کیا آج ہم پہلے سلام کر کے دکھائیں گے، روز ہمیں پہلے سلام کر لیتے ہیں۔ اور جانتے ہیں انہوں نے کیا کام کیا؟ دیوار کے پیچھے چھپ گئے،
کہ خاتم النبیین آنے والے ہیں، جیسے ہی تھوڑا سا فاصلہ رہ جائے گا ہم فوراً سامنے آ کے کہیں گے سلام. آج رسول اللہ کو ہم پہلے سلام نہیں کرنے دیں گے. یہ تھا عقیدہ سرکار کا. دیوار کے پیچھے چھپے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ نبی اور امام کہتے کسے ہیں. اسے تو ہر حالات کا علم ہوتا ہے. یہ کھڑے ہیں اطمینان سے چھپے. وحی الہی کا پابند رسول چلا، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا. یہ سوچ رہے ہم نکل کے سلام کریں گے، لیکن رسول اسلام نے ایک جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کی پیشانی پہ نقش ہے. ایک دیوار کے پیچھے چھپے رہنے والوں، تم پر محمد کا سلام. صلوات بھیجے محمد اور آلہ. مولا سلامت رکھے عزیزو. ہم نے ایک شان اور دیکھی. اب یہاں سے آپ امام کو پہچانیں. آخری فرد کی توجہ. ایک میدان ہے، میدان میں مسند علم بچھی ہے. مسند کے اوپر باب مدینۃ العلم بیٹھا ہے. پہلو میں وارث علم امام حسن بیٹھے ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی امام کہتے کسے؟ جسے ہر حالات کا علم. ایک جملہ مولائیو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اتنے میں ایک شخص آیا، چہرے پہ نقاب ڈال کے، اور کہتا یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں. مولا نے کچھ نہیں کہا. پھر اس نے آگے کہا یا علی میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. یا علی آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اب مولا نے سر اٹھایا، کہا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ تو میرا چاہنے والا نہیں ہے، تو امیر شام کا چاہنے والا ہے. تو میرا چاہنے والا نہیں ہے، تو امیر شام کا چاہنے والا ہے. ارے بے وقوف، تو چہرہ اس کے سامنے چھپا رہا ہے کہ جس کی ذوالفقار نسلوں کو پہچانتی ہو. ہائے ہائے. صلوات بھیجے محمد اور آلہ. تو آپ نے دیکھا سیسو، یہ ہے ہمارے. فوراً چہرے سے نقاب ہٹا دیا اس نے. فوراً ہاتھ جوڑ کے کہتا یا علی بالکل صحیح کہا. اب مولا کہتے ہیں بتا آیا کیوں ہے؟ کہ یا علی روم والوں نے کچھ سوال پوچھوائے تھے امیر شام سے، اور جب وہ جواب نہ دے سکا تو اس نے کہا علی کے پاس جاؤ، چہرہ چھپا کے جانا، اور جا کے علی سے جواب لے کے آؤ. اور جب علی جواب دے دے تو اس جواب کے اوپر میری مہر لگا کے روم والوں کو بھیج دینا. کتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اسلام میں، ذرا سوچیے آپ. ہے مولا نے کہا کوئی بات نہیں. سوال کیا ہے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے. کہ روم والوں نے پوچھوایا وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے پہ افضل ہیں؟
وہ 10 چیزیں کون سی جو ایک دوسرے پہ افضل ہیں؟ پہلے دن میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے، امام سن اور سال کا محتاج نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو امام ہیں وہ بچپنے میں بھی امام ہیں، جوانی میں بھی امام ہیں، بڑھاپے میں بھی امام ہیں. جیسے اس میدانوں والوں نے سوال پوچھوائے ہیں، وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے پہ افضل ہیں؟ میدان ہے، میدان میں مسند علم ہے، مسند کے اوپر باب مدینۃ العلم، پہلو میں وارث علم امام حسن. بیٹا حسن، مولا کہتے ہیں بیٹا حسن اس کے جواب تم دے دو. بیٹا حسن اس کے جواب تم دے دو. مولا حسن نے جواب دے دیا. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ 10 چیزیں جو ہیں دوسرے پہ افضل ہیں. پتھر ہے، اس کے اوپر لوہا ہے، وہ پتھر کو توڑ دیتا ہے. لوہے کے اوپر آگ ہے جو لوہے کو گلا دیتی ہے. آگ کے اوپر پانی ہے جو آگ کو گلزار بنا دیتی. پورا جو ہے امام بتا دیں. لیکن رک کر کے میں ایک سوال کروں عزیزو. مولا حسن نے جواب تو دے دیا، پتھر پہ جو ہے لوہا، لوہے پہ آگ، آگ پہ پانی، پانی پہ ابر پہ ہوا، ہوا پہ فرشتہ، فرشتے پہ ملک الموت، ملک الموت پہ موت، موت پہ خدا. جواب مل گیا. مگر ایک سوال کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ میں کہوں گا میرے مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. سوال بوڑھے نے پوچھوایا تھا، یہ آپ جواب بچے سے کیوں دلوا رہے ہیں؟ کہ ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں جو خلافت کا بڑھاپا نہیں جانتا وہ امامت کا بچپنا کیا جانے گا. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. انہیں کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے؟ حقیقت ہے نوجوانوں. انشاءاللہ میں ایک آدھ مجلس میں اور بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ دنیا نے کتنے سوالات ہمارے امام سے کیے ہیں صرف امتحاناً. کاش کہ وہ سوال استفادہ کی غرض سے کیا ہوتا تو آج تاریخ اسلام کے پاس، آج امت کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا. لیکن فائدے کی غرض سے تو پوچھا ہی نہیں گیا. امام کا امتحان، اور امتحان بھی دنیا نے کئی رخ بدلے امتحان کے. اذیت کی شکل میں ہر امام، کسی کو انہوں نے تلوار سے شہید کیا، کسی کو زہر دے کے شہید کیا. اور ہمارے امام ہمیشہ ان کو دیتے رہے، ہمیشہ عطا کرتے رہے. آج سخاوت کا چرچا، فلاں صاحب بڑے سخی تھے، ان کے سخاوت کا یہ عالم تھا. جھوٹ بولتی ہے دنیا، کچھ نہیں لٹایا انہوں نے. میں بتاؤں اس منبر سے کتنے بڑے سخی تھے. ہمارے امام سے انہوں نے ہمیشہ دیا کچھ نہیں. اور اگر کبھی کسی امام نے مانگا یا اس گھر کے لوگوں نے مانگا تو یہ اتنے بڑے سخی تھے، وہ بھی نہیں دیا. نبی کی بیٹی نے اپنا حق مانگا، دیا انہوں نے؟ نہیں دیا. علی کی بیٹی نے اپنی چادر مانگی، دیا انہوں نے؟
نہیں دیا۔ حد ہو گئی بزرگوں نوجوانوں۔ کربلا کے میدان میں مظلوم حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا۔ وہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ لوگ سخاوت کا چرچا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ انصاف سے، آپ ایک راستے سے گزرو اور آپ دیکھو کہ ایک بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کیا رک کے آپ یہ سوال کرو گے تم ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سکھ ہو کہ عیسائی ہو، شیعہ ہو کہ سنی ہو؟ یہ سوال نہیں کرو گے۔ انسانیت یہ کہتی ہے کہ مذہب نہ دیکھو، پیاسے کی پیاس بجھا دو۔ لیکن کربلا میں تو دنیا الٹ گئی تھی۔ نبی کا نواسا اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا، ظالموں نے پانی نہیں دیا، اس کے گلے پہ تیر مار دیا۔ اور وہ تیر مارا ہے کہ جس سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار ہوتا تھا۔ مجھے جناب علی اصغر کی شہادت نہیں پڑھنی، میں دنیا کو بتا رہا ہوں، اندازہ لگائے کہ کربلا میں دنیا کیسے بدل گئی تھی۔ اسی ہندوستان کا مشہور واقعہ، کافی اعجاز ہیں، کافی معجزے ہیں، کیسے کیسے مولا کے چاہنے والے ہیں اور کیسے کیسے مولا کی چاہنے والی ہیں۔ اسی ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ کیا عقیدہ ہے، بنارس کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ غریب مومنہ، غریب، اس نے اپنے گھر میں، ٹوٹے ہوئے گھر میں، مجلس حسین کا اہتمام کیا۔ ایک ایک گھر گئی، بیویوں چلو چلو کربلا کے پیاسوں پہ روتے ہیں، بیویوں چلو ہمارے غریب خانے پہ کربلا کے پیاسوں کا ماتم ہے، بیویوں چلو۔ تمام بیویاں اکٹھا ہوئی، مجلس شروع ہوئی۔ وہ مومنہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا اس کے ٹوٹے ہوئے گھر میں سے ایک سوراخ میں سے سانپ نے منہ نکالا۔ اب یہ مومنہ کہتی ہے اگر یہ باہر آ گیا تو 3 دن کے پیاسے کے ماتم میں خلل پڑے گا۔ اس نے اپنے پیر کا انگوٹھا وہاں پر رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ سانپ نے ڈسا اور وہ مومنہ وہیں پہ انتقال کر گئی۔ مگر اس کا ایک طریقہ تھا، نوجوانوں بزرگوں، مجلس کے بعد یہ تبرک کی سینی کو خود اٹھاتی تھی، تبرک خود تقسیم کرتی تھی، خود۔ مجلس ختم ہو گئی، عورتوں نے سے جگایا، اٹھو مجلس ختم ہو گئی ہے، تبرک کی سینی کو اٹھاؤ، تبرک تقسیم کرو۔
تاکہ ہم اپنے گھروں کو جائیں۔ وہ مومنہ ہو تو بولے نا۔ ایک مرتبہ اس کی بیٹی کے پاس پہنچے، تمہاری ماں تھکن کے سبب سو گئی ہے، تم تبرک کی سینی اٹھاؤ اور تبرک تقسیم کرو، ہم اپنے گھروں کو جائیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی آگے بڑھی، اماں کو جگایا، اماں مجلس ختم ہو گئی۔ کوئی جواب نہیں۔ ایک مرتبہ بیٹی نے ماں کے ہاتھ کو پکڑا، نبض پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ عزیزو جب عورتوں نے دیکھا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہ رہی، کہا بیٹی اب تو تبرک تقسیم کر دے، ہم اپنے گھروں کو جائیں، اپنے مردوں کو بتائیں تاکہ غسل و کفن کا انتظام ہو سکے۔ لیکن عزیزو بیٹی نے تبرک کی سینی تو اٹھا لیا، تقسیم نہیں کیا، عزا خانے میں لے جا کے رکھ دیا اور ایک جملہ کہا، اے حسین کی ماں، یہ تبرک میری ماں بانٹتی تھی، آج بھی میری ماں بانٹے گی، نہیں تو تبرک نہ بٹے گا، نہیں تو تبرک نہ بٹے گا۔ ساری عورتوں نے دیکھا، وہ سانپ پھر باہر آیا، زہر کو چوسا، مومنہ یا حسین کہہ کے اٹھ گئی، مگر جب سے یہ واقعہ سنا میں تڑپ کے رہتا ہوں۔ اے بی بی سیدہ، ایک بیٹی کا رونا گوارا نہ ہوا، ایک بیٹی کی مشکل برداشت نہ ہوئی، مگر ذرا کربلا میں آ جاؤ، دیکھو سکینہ تماچوں پہ تماچے کھا رہی ہے، سکینہ فریاد کر رہی ہے کوئی جو مجھے شمر کے تماچے سے بچا لے، مگر سکینہ کی فریاد سننے والا کوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، یہاں پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے آباد ہیں، خصوصاً اس وقت ایران، عراق، سیریا اور بحرین میں جو لوگ ہیں، مالک سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، جو روضے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، جن گھروں سے یا علی یا حسین کی صدائیں بلند ہیں، ان گھروں کو سلامت رکھنا۔ مالک موت حق ہے، مگر تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہم سب کو اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہم سے اہل بیت اطہار راضی نہ ہو جائیں۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم